اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہ رونے روئیں یا لوگوں کا گریبان پکڑیں. وہ شخص کدھر ہے آج مجھے بتائیے جو لوگوں کے بچے گھیر کے لایا تھا اور اس نے آ کر ڈی چوک میں لوگوں کے بچے مروا کر بھاگ گیا؟ کدھر ہے وہ شخص آج؟ کہ ہوتا جاتا ہے یہ دل شہر خاموشاں غائر، شور کرتا ہوں تو بیکار نہیں کرتا میں. مجھے تو بہت معذرت کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جنازہ گاہ ہے اور اس جنازہ گاہ میں ہم سب اپنی صفیں سیدھی کر کے بیٹھ چکے ہیں اور ہمارے سامنے بالترتیب کچھ لاشیں پڑے ہیں، تابوت پڑے ہیں جن کی ہم نے نماز جنازہ ادا کرنی ہے. اس میں آئین مجھے نظر آ رہا ہے، سامنے آئین کا جنازہ ہے، اس میں بنیادی انسانی حقوق اور اقدار کا جنازہ ہے، اس میں صحافت کا جنازہ ہے، اس میں ہماری دانشوری کا جنازہ ہے، اس کے اندر ہماری عدلیہ کا جنازہ ہے، اس کے اندر ہمارے ضمیر کا جنازہ ہے، اس کے اندر ہمارے ججز کا جنازہ ہے. وہ ٹائم کہ جس وقت اس فسطائیت نے ہمیں تنہا کر کے نہیں مارا تھا تو ہمارے پاس وقت تھا کہ ہم اکٹھا ہوتے، لوگوں کو ایک ایک کر کے مرنے سے بچاتے. تو آئیوز نے لکھ کر دیا کہ خاتون بے گناہ ہے، تو میں تنے تنہا عدالت آتا ہوں، اپنی بیوی کا کیس نمبر دیکھتا ہوں، اپنی بیوی کو اکیلا کشمیر سے 7 دن بعد 2 سال کی بے روزگاری کے باوجود لے کر آتا ہوں. مجھے وہاں 2 لوگ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یا مجھے کبھی کسی آدمی نے فون کر کے نہیں پوچھا یار احمد فرات تمہارے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے، تمہارے پاس وکیل ہے، تمہاری بیوی پہ قتل کا کیس ہے، تمہارے پاس وکیل ہے، تمہارے بچوں کی فیس ہے، کیا تمہارے پاس فیس کے پیسے ہیں؟ مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اس میں سب سے سر فہرست پاکستان تحریک انصاف کے قائدین، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، لیکن مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ یہ میری جو جنگ ہے یہ میرے اپنے ضمیر اور اپنے اصولوں کی جنگ ہے. میں تنے تنہا ہوں. ہم نے تنہا کر کے صحافیوں کو مارا. آپ دیکھ لیں ابھی سمینا پاشا نے ذکر کیا متی اللہ جان ایک مثال نہیں ہے. ہم نے تنہا کر کے ججز کو مروایا، تنہا کر کے ججز کو مروایا. یعنی ہم ایک اس پورے اسلام آباد کے اندر ایک سمبولک اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھ نہیں کر سکے، کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتے اسلام آباد کے اندر. ہم نے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کروایا وہ آپ کے سامنے ایک آئین کی باتیں اب کرنے والی نہیں ہیں. اس کے بعد ملک کے اندر معیشت کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ملک کے اندر جو قرضوں کی صورتحال ہے وہ کہاں پر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ یقین کیجئے میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں کسی ہوٹل پہ چائے پینے جاتا ہوں تو جو کوئی شخص پہچان لے، کوئی بیچارہ بہرا، تو وہ آ کر پوچھتا ہے کہ وہ سر جی وہ کی صورتحال ہے، کوئی امید ہے؟ اور آپ یقین کریں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب کوئی یہ سوال کرتا ہے تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی مجھے امید کسی سے نہیں ہے کہ اب اس کا کوئی حل نکلے گا. وہ کسی کے شعر ہیں، وہ بھی ماتم کے شعر ہیں، اجازت ہو میں آپ کی نظر کروں کہ بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے. یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن ہوگا صاحب، یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن میں کیا کروں کہ میرے غم گسار اب آئے. انہیں بتاؤ کہ میں کب کا جنگ ہار چکا جو میرے دوست میرے جان نثار اب آئے. یہ شعر عمران خان کی طرف سے میں آپ صاحب کی نظر کر رہا ہوں. اچھا وہ شخص جسے ہم نارسسٹ کہتے ہیں، جسے ہم یوتھیوں کا علم بردار کہتے ہیں، جسے ہم ہر دھرم کہتے ہیں، وہ اس وقت چیختا رہا، وہ کہتا رہا کہ یار میں ان کا نشانہ نہیں ہوں، میں تو درمیان میں کھڑا ہوں. تو ہم اسے اس وقت جذباتیت کہتے تھے، اسے اس وقت بے پرکیاں اڑانا کہتے تھے. آج جب ہم نے آئین کو بے دست و پا ہوتے دیکھا، عدالتوں کو بے دست و پا ہوتے دیکھا، صحافت کو بے دست و پا ہوتے دیکھا، ہر زندہ ضمیر آواز کو بے دست و پا ہوتے دیکھا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جیل میں بیٹھا ہوا آدمی سچ کہتا تھا کہ وہ تو بیچارہ بیچ میں کھڑا تھا، نشانہ تو کوئی اور تھا. اور جو تاک کر اس فسطائیت نے نشانہ لیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
اچھا آج بھی آپ یقین کیجئے، آج بھی میں کل کی جو آپ کی میں کل کانفرنس میں نہیں آ سکا، میں نے اس کے وہ دیکھی معروضات، آج بھی ہم ابہام کا شکار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سمت کیا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سمت کیا ہے، یہ بھی واضح نہیں ہے کہ دونوں کس ایجنڈے پر اکٹھا ہیں، کس وقت جا کر دونوں لائنیں الگ ہوں گی، یہ بھی اکٹھا نہیں ہے۔ مولا علی کا قول ہے، ایک امام حسین کا قول آپ کی نظر کرتا ہوں کہ مولا علی کا قول ہے، جنگ صفین کے بعد مولا علی نے کہا اپنے لوگوں سے کہ جب لوگوں نے تلواروں پر وہ نیزوں پر قرآن دیکھے تو لوگ آگے کہ یار مسلمانوں سے تو ہم نہیں لڑ سکتے، مولا یہ کیا ہے، یہ تو مسلمان ہے سامنے۔ تو یہ مولا علی نے ایک فقرہ کہا، وہ فقرہ اس پوری تاریخ پر بھاری ہے، انہوں نے کہا کہ ابہام کی نماز سے بے یقینی کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے، بے یقینی کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ ہم پچھلے 3-4 برس سے بے یقینی کی نماز ادا کر رہے ہیں، بے یقینی کی نماز، کلیئرنس ہی نہیں ہے کسی جگہ پر، ہے ہی نہیں بالکل۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مجھ جیسا آدمی کہ جو اپنا گھر بار لگا کر نکلا تھا وہ ہار گیا، میں ڈر گیا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میں لیٹ می کنفیس کہ میں ہار گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، میرے پاس کیس لڑنے کی جرت نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کو جیل میں دیکھنے کی جرت نہیں ہے، میں ڈر گیا ہوں۔ اس وجہ سے نہیں ڈرا کہ میں کمزور تھا، اس وجہ سے ڈرا کہ جب میں نشانے پہ تھا تو میری پیٹھ پر کوئی کھڑا نہیں تھا، اور میں یہ سمبل ہوں، علامت ہوں۔ میں جب اپنے بارے میں کہتا ہوں تو یہ میں نہیں ہوں، یہ متی اللہ جان ہے، یہ سمینہ پاشا ہے، یہ ججز ہیں بیچارے جو انڈر ہیمر ہیں، یہ سب لوگ ہیں، تو ہماری پیٹھ پر کوئی کھڑا نہیں ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ تم ظلم کے خلاف نکلنے میں جتنی تاخیر کرتے ہو تمہیں اتنی زیادہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر یہ کانفرنسز آج سے 1.5-2 برس پہلے شروع ہوتی اور 1.5-2 برس پہلے کوئی لائے عمل دیا جاتا تو آج صورتحال کہاں ہوتی؟ میں نے کل ایک علامہ کو سنا، وہ کہنے لگے کہ امام عمران خان کے پیچھے لوگ جان نہیں دیتے، اور بھائی میں موجود تھا 26 نومبر کو، میں فرنٹ پہ کھڑا تھا، میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے لوگوں کو گولیاں لگتے دیکھی۔ 19 سالہ انیس شہزاد سبتی کو میری آنکھوں کے سامنے گولی لگی۔ I was one of the people جو لوگ اس کو اٹھا کر اس کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ مجھے آج بھی اس کی وہ ڈوبتی سانسیں نظر آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا عام شہری مرنے کو تیار نہیں ہے، پاکستان کا عام شہری مرنے کو تیار ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت مرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہ روئیں یا لوگوں کا گریبان پکڑیں۔ وہ شخص کدھر ہے آج مجھے بتائیے جو لوگوں کے بچے گھیر کے لایا تھا اور اس نے آ کر ڈی چوک میں لوگوں کے بچے مروا کر بھاگ گیا؟ کدھر ہے وہ شخص آج؟ واٹ از ہی ڈوئنگ ان دا پارٹی؟ کیوں، کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو اپنے اوپر اعتبار ہے، لوگوں کو اپنے خون دینے کے جذبے پر اعتبار ہے، آج بھی ہے۔ لوگوں کو آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے، معذرت، لوگوں کو آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم کی دانشوری پر اعتبار ہے، سڑکوں پر سامنے گولی کے سامنے کھڑے ہونے پر اعتبار نہیں ہے لوگوں کو۔ اور میں آخر میں، کیونکہ یہ قرض ہے، تو میں پی ٹی آئی کے تمام جملہ جو لوگ اس فسطیت کے سامنے کھڑے ہیں، آپ تاریخ کی اس بدترین موڑ پر آپ مزاحمت کی علامت ہیں۔ پی ٹی آئی کا کارکن، عمران خان کی بہنیں، عمران خان کے بعض لیڈر، بعض رہنما، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں آخر میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا اپنے جملہ قائدین سے کہ یہ فقر خانقاہی سے خدا را نکل آئیے، فقر خانقاہی سے نکل آئیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو ہو دل گیری۔ تو یہ فقر خانقاہی سے یہ افریت نہیں جائے گا، یہ رسم شبیری ادا کرنے سے افریت جائے گا۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، چونکہ میں دکھا ہوا آدمی ہوں، تو میری ان معروضات پر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔